کیا آپ جانتے ہیں قرآن کا ایک ہی لفظ کئی مختلف معنی رکھتا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے ایسے قرآنی الفاظ جو قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں اور ان کے کئی معنی ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن کا ایک لفظ کتنے معنی رکھتا ہے اور قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا ہے۔ آج ہماری ترجمہ کلاس کا فرسٹ لیکچر ہے۔ فی الحال ہم ایک ایک لفظ کے بارے میں سمجھنا شروع کریں گے تاکہ ہم قرآن پاک کو بہترین انداز میں ترجمہ کر سکیں۔ پھر انشاءاللہ مکمل ایک ایک آیت کا ترجمہ شروع کریں گے۔ تو ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور آسان انداز میں مکمل ترجمہ قرآن سیکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اللہ۔ اللہ ہمارے پیارے خالق و مالک کا نام ہے جو قرآن پاک میں کم و بیش 6265 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال جیسے اللہ خالقنا، اللہ ہمارا خالق ہے۔ دوسرا لفظ ہے ماں۔ اس کے کئی معنی ہیں لیکن میں نے یہاں پہ چند دیے ہیں، جیسے کہ یہ نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جو کے معنی میں بھی، کیا کے معنی میں بھی، مصدر زائدہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جب یہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا ما ھذا کتابن، یہ کتاب نہیں ہے۔ ما نہیں، ھذا یہ، کتابن کتاب، یہ کتاب نہیں ہے۔ یہاں پر ما نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہے جو کے معنی میں، احب ما تفعلوا، میں اس کو پسند کرتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ احب میں پسند کرتا ہوں، ما جو، تفعلوا تم کرتے ہو۔ یہاں پہ ما جو کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور آپ اس بات کو لے کر گھبرائیں نہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ نہیں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا جو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا پھر کیا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی میں کلاس لگاؤں گی، تو آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، پوری دیکھیں اور مجھے فالو ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ترجمہ قرآن سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں لفظ بازیر بی۔ بی کے کئی ترجمے ہیں لیکن یہاں میں نے صرف 7 دیے ہیں، جیسے کہ ساتھ، کا، کی، کے، کو، میں، پر۔ یہ قرآن میں کم و بیش 4774 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ بی جب ساتھ کے معنی میں ہوگا تو اس کی مثال ہوگی رحبت بی اخی، رحبت میں گیا، بی ساتھ، اخی بھائی کے، اخی اپنے بھائی کے، میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا۔ اب اگر بی کو کے معنی میں ہوگا تو مررت بالمسجد، ویسے یہاں پہ ساتھ کے معنی اور پاس کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور کو کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ میں مسجد کو یا مسجد کے پاس سے گزرا، یا پھر ہم یوں بھی کر سکتے ہیں میں مسجد سے گزرا۔ اب ہے بی میں جب استعمال ہوگا، کتبت بالقلم، کتبت میں نے لکھا، بی ساتھ، قلمی قلم کے، یا پھر بی میں قلمی قلم کے، میں نے قلم میں لکھا یا میں نے قلم کے ذریعے لکھا، یا پھر یوں بھی ہم کر سکتے ہیں میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ یہ سارے ترجمے اس کے درست ہیں۔ جب بی پر پہ ہو، امرتو میں نے حکم دیا، بی پر خیری نیکی، میں نے نیکی پر حکم دیا، یا پھر میں نے نیکی کا حکم دیا، یا پھر یوں بھی کر سکتے ہیں میں نے نیکی کے ساتھ حکم دیا۔ یہ سارے ترجمے درست ہیں، آپ جیسے چاہیں اس کو آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ اب ہے لفظ من، اس کا ترجمہ ہے سے، اور یہ قرآن میں کم و بیش 4644 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال جیسے خرجت من البیت، خرجت میں نکلا، من سے، بیتی گھر۔ یہاں پہ آپ نون کے اوپر زبر دے کے گھبرا نہ جائیں کہ یہ تو من ہے لیکن اس کے اوپر زبر کیوں، اصل میں یہ من ہے، لیکن گرامر کے تحت یہاں پہ زبر اگلے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے سے، میں گھر سے نکلا۔ اب ہے لا، لا کا ترجمہ ہے نہیں، اور یہ قرآن میں کم از کم 3517 مرتبہ آیا ہے۔ اس کی مثال ہے لا اذهب الى السوق، لا نہیں، اذهب میں گیا، الى کی طرف، سوقی بازار، میں بازار نہیں جاتا، یا میں بازار کی طرف نہیں گیا۔ ان دونوں انداز میں ترجمہ درست ہے۔